پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ بعد از حمد و ثنا، عزت و تکریم کے لائق عزیز طلبا، آپ سبھی اس بات کا بخوبی علم رکھتے ہیں کہ آپ کی تنظیم بزم فکر و ادب نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہفتہ وار لیکچرز ہر منگل کو یہاں انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ آج بندہ ناچیز کو بھی آپ کے سامنے کچھ واضح نصیحت کا موقع مل رہا ہے۔ میرا آج کا موضوع کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، طالب علم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، طالب علم کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ حضرات وقار، طالب علم کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، طالب علم کو پہچاننے کے لیے طالب علم کو طالب علم کہنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تعلیم چیز کیا ہے۔ حضرات وقار، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پر اپنا کلام نازل کیا، اس کلام کی جو ابتدا تھی، جو پہلی آیات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ان 5 آیاتوں کا مقصد تعلیم ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ تعلیم مذہب اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام کی پہچان تعلیم سے ہو رہی ہے۔ آپ اول سے آخر تک مشاہدہ کر لیں، جہاں بھی جس انسان نے ترقی کی ہے اس نے تعلیم کی بنیاد پر ترقی کی ہے۔ جہاں بھی دنیا میں کسی کا نام بلند و بالا ہے، کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام اونچا ہے، اس کا مرتبہ تعلیم کی وجہ سے اونچا ہوا ہے۔ نام و نسل کی وجہ سے اونچا نہیں ہوا، اس کے کردار کی وجہ سے اونچا نہیں ہوا، بلکہ جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم کی وجہ سے، اور پھر تعلیم کے ساتھ جو دوسری چیز متصف کی جاتی ہے وہ ہے عمل۔ انسان تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالج، بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی محافل آپ نے دیکھی ہوں گی، وہاں یہی واضح نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس محافل کے بعد، اس یونیورسٹیز کے لیکچرز کے بعد، اس مدرسہ میں پڑھنے والے بچے کے زندگی اس 10 سالہ 15 سالہ دور کے بعد جب کسی کو پہچاننا ہو کہ اس کے اندر تعلیم آئی ہے یا نہیں آئی، تو اس تعلیم کو پہچاننے کے لیے انسان کو اس کے عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس کے اوپر عمل کتنا ہو رہا ہے۔ حضرات وقار، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کائنات میں بھیج کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب،
اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمائے قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے میری بارگاہ میں یہ التجا کریں، یہ دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات وقار، دو جہاں کا محبوب ہو کر، کائنات کا مالک ہو کر رب اسے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری بارگاہ میں اعلان کرو، میری بارگاہ سے دعا مانگو، میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات وقار، حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر سے جا رہا تھا اور راستے میں دیکھا ایک بچہ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اور میری نظر اس کے اوپر پڑی تو میں نے پوچھا بچے ذرا تو یہ بتا تو صحیح کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ تجھے سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں، تو اس پر عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں، یا صرف اپنے زندگی کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو تباہ کر رہا ہے۔ حضرات وقار، اس بچے نے کہا کہ ہے عبداللہ بن مبارک، میں نے یہاں بیٹھ کر صرف 4 باتیں سیکھی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ہے بچے بتاؤ تو صحیح کہ وہ 4 باتیں جو تو نے سیکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ہے عبداللہ بن مبارک، میں نے صرف 4 باتوں کا علم سیکھا ہے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ میں نے کان کا علم سیکھا ہے، میں نے سر کا علم سیکھا ہے، میں نے زبان کا علم سیکھا ہے، میں نے دل کا علم سیکھا ہے۔ حضرات وقار، عبداللہ بن مبارک نے پھر اس بچے سے پوچھا ہے بچے ذرا اس کی وضاحت تو کر دے کہ سر کا علم سے مراد کیا ہے، کان کے علم سے مراد کیا ہے، دل کے علم سے مراد کیا ہے؟ اس بچے نے کہا اے عبداللہ بن مبارک، ہے سوال کرنے والے، مجھے لگتا تو یہ ہے کہ تم کوئی عالم دین ہو۔ وہ عبداللہ بن مبارک بذات خود عالم دین تھے، وہ اس بچے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو طالب علم پڑھ رہا ہے یہ عمل کس بنا پر کر رہا ہے۔ اس بچے نے کہا جو 4 علم میں نے سیکھے ہیں، سر کا علم میں نے اس قدر سیکھا ہے کہ اس سر کو میں نے صرف رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر کو جھکانا نہیں ہے۔ میں نے سر کا علم اتنا سیکھا ہے کہ صرف رب کی بارگاہ میں اس کو جھکانا ہے، اور کان کا علم میں نے اتنا سیکھا ہے کہ اس سے صرف رب کے کلام کو سننا ہے۔ کان کا علم میں نے اتنا سنا ہے کہ اس سے صرف رب کے کلام کو سننا ہے، اور زبان کا علم میں نے اتنا سیکھا ہے کہ اس زبان سے صرف رب کا ذکر کرنا ہے، صرف رب کا ذکر کرنا ہے، اور دل کا علم میں نے اتنا سیکھا ہے کہ اس دل میں صرف رب کی یاد بسانی ہے۔ حضرات وقار، وہ بچہ بظاہر تو طالب علم تھا، اور جو کچھ اس نے سیکھا تھا وہ عبداللہ بن مبارک کو بتا دیا، اور پھر ساتھ عمل بھی بتا دیا کہ میں نے یہ 4 علم اس لیے سیکھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک عالم دین ہو کر اس بچے سے کہتے ہیں ہے میرے بچے، مجھے لگتا ہے کہ تو نے آج مجھے بہت متاثر کر دیا ہے، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ نصیحت کرے مجھے۔ تو اس بچے نے کہا ہے عبداللہ بن مبارک، مجھے لگتا ہے کہ تم عالم دین ہو اور تم نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، تو بس جو علم تم نے پڑھا ہے وہ علم صرف خدا کا ہی علم ہونا چاہیے، اور خدا نے جہاں تمہیں جانے کا کہا ہے تم نے جانا ہے، اور تمہیں جہاں رب نے روکا ہے تم نے رکنا ہے۔ یہ اس نے نصیحت کی ہے کہ جو تم نے علم رب کا پڑھا ہے، رب نے تمہیں جہاں جانے کا حکم دیا ہے تم نے جانا ہے، جہاں رکنے کا حکم ہے تم نے رک جانا ہے۔ حضرات وقار، اس واقعہ سے جو سبق ہے وہ یہ ہے
کہ جو تم طالب علم دور و دراز سے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، اور پھر جو خاص توجہ کی بات ہے کہ اس عمر میں جب تمہارا کھیلنے کا وقت تھا، جب تمہارا یہ جوانی کی عمر، جب دوستوں کے ساتھ چلنے پھرنے کا وقت تھا، یہ وقت آپ نے علم کے لیے وقف کر کے ایک ادارے کی طرف آئے ہو، تو پھر اب ان سب چیزوں کو بھول جاؤ، ان سب چیزوں کو دل سے مٹا دو۔ جو آپ کا اصل مقصد علم حاصل کرنا ہے، جو آپ کی منزل ہے، یہ 10 سال ہے، 5 سال ہے، 2 سال ہے، 9 سال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ علم کی مدت کیا ہے، کتنا علم حاصل کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جب تک جی میں جان ہے علم حاصل کرو۔ حضرات وقار، یہ جو ایک لمٹ مقرر کی جاتی ہے سکول میں یا مدارس کے اندر، یہ محض ایک کورس ہوتا ہے۔ علم کے لیے تو میرے محبوب نے یہ کلیہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ علم ہر مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے، اور کتنا فرض ہے؟ جتنا اس کو ضرورت ہے۔ اب انسان زندگی کا کوئی ایک عمل بتا دے جو علم سے خالی ہو، کوئی ایسا عمل انسان بتا دے کہ جو علم کے بغیر وہ حاصل کر سکے۔ نماز عبادت ہے، اگر نماز کا علم نہیں تو وہ عبادت نہیں کر سکے گا۔ رب کا خوف علم ہے، اگر یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اس کے دل میں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اور رب کا خوف ہے کیا؟ رب نے جہاں تمہیں جانے سے منع کیا ہے، اب ان چیزوں کا علم ہوگا تو تم رکو گے۔ جہاں تمہیں رب جانے کا حکم دے رہا ہے، تم وہاں تب جاؤ گے تب اس کا تمہیں علم ہوگا۔ حضرات وقار، کائنات میں کوئی ایسا ذرہ ہی باقی نہیں جس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو علم حاصل کر رہے ہو، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک طالب علم جو علم کی تمنا رکھنے والا ہے، علم کی طلب کرنے والا ہے، حضرات وقار، ایک عام شخص جب کسی بات کے اوپر یا کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈوب جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، اپنے شب و روز اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اور پھر بالآخر ہوتا کیا ہے کہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک طالب علم جو علم کی طلب، علم کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ طالب علم 9 سال لگانے کے بعد اس علم کو کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ وہ طالب علم اتنا وقت لگانے کے بعد اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ تعلیم کے لیے وقف کرنے کے بعد اس طالب علم کے چہرے سے وہ موتی نظر کیوں نہیں آتے؟ اس طالب علم کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے وہ تعلیم نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ طالب علم شب روز قرآن کو دیکھتا بھی ہے، قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن کو سنتا بھی ہے، حدیث کو بھی سنتا ہے، حدیث کو پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ عمل ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے باوجود وہ طالب علم تقوی کی منزلت کیوں نہیں پاتا؟ وہ رب کا قرب کیوں نہیں پاتا؟ وہ طالب علم یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اس کا من پاک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا چہرہ نور سے عیا کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات وقار، ان تمام باتوں کا جو اصل ہے، ان تمام باتوں کی جو جڑ ہے وہ عمل ہے، عمل۔ اگر آپ فقط کتابوں کو اٹھا کر پھرتے رہے، آپ اس طرح انگلی لگا کے اس
استاد کے سامنے پڑھتے رہے، آپ شب و روز قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن اگر قرآن کے ایک لفظ کے اوپر بھی عمل نہ کیا، وہ آپ کا پڑھنا، وہ لکھنا، وہ سننا بیکار ہے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن قرآن کے ایک الف کا معنی نہ سمجھا، اس کے اوپر عمل نہ کیا، تو یہ پڑھنا بیکار ہے، اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ محض دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، یہ محض آپ لوگوں کو دکھا سکو گے میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، میں نے اتنی حدیث پڑھی ہیں، میں نے اتنے سال قرآن کا علم پڑھا ہے، لیکن یہ ڈگریاں جو آپ کو ہر سال کے بعد ایک سند جاری کی جاتی ہے، اس سند کا اصل میں مقصد نہیں ہے، اصل چیز عمل ہے۔ اگر آج آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر عمل شروع کر دو، اور 9 سال کی آپ کا جو کورس ہے وہ ایک طرف ہے، اور قرآن کی آیت جو ایک آیت آپ نے پڑھ کر عمل کیا ہے وہ ایک طرف ہے۔ حضرات وقار، آپ تو وہ عظیم، جمیل اور خوبصورت اور باوقار لوگ ہو کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات میں وزیر اعظم، پرائم منسٹر اور دیگر کسی جنرل کرنل کو میرے رب کے محبوب نے سب سے افضل و اعلیٰ نہیں کہا۔ اگر افضلیت و اعلیٰ کا معیار رکھا ہے، وہ قرآن کو جاننے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا۔ حضرات وقار، بظاہر پہچان دنیا تمہیں جو کچھ کہتی رہے، تمہارے بارے میں جو کچھ بکتی رہے، تمہارے بارے میں جو کچھ برے الفاظ استعمال کرتی رہے، خدا کی عزت کی قسم تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ اپنی زندگی تباہ کر دیں گے، وہ اپنے عمل کو تباہ کر دیں گے، تمہارے لیے تو تمہارے محبوب نے ایک کلیہ ضابطہ رکھ دیا ہے، کائنات میں افضل و اعلیٰ وہی ہے، اسی کی شان بلند ہے جس نے قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ حضرات وقار، اگر یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم جب علم کی راہ پر ہوتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر ہے۔ ایک طالب علم جب علم کی راہ پر ہو تو وہ راستہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر وہی طالب علم برائی کے راستے پر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہی طالب علم مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہو اور بازار میں اگر اسے دیکھا جائے، اسے طالب علم کہنے پر شرم محسوس کی جائے، ادھر اس کی شان مصطفیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ کائنات کے تمام لوگوں سے افضل ہے، اور وہی طالب علم جب لوگوں کے درمیان بیٹھے اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی سوچ، اس کا عمل ایسا ہو کہ اس کو افضل کہنے میں شرم محسوس کی جائے۔ حضرات وقار، یہ ساری گفتگو، یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ گیا نہیں ہے، ابھی سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج سے اپنے آپ کو عمل کی طرف لے آؤ اور روزانہ زیادہ نہیں اتنا علم سیکھو روزانہ جتنا آپ عمل کر سکو، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو، آپ کی آخرت کو سنوار دے گا، آپ کی دنیا کو سنوار دے گا۔ حضرات وقار، آپ کی شان بھی آپ نے حدیثوں میں پڑھی ہے، آپ کی ذمہ داریاں، ایک طالب علم کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ وقت بہت زیادہ آگے نکل گیا، بس 2 باتیں کر کے اجازت۔ ایک طالب علم جو دین کا طالب علم ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اس کو نماز کا پابند ہونا چاہیے، اس کو طہارت
اور تقوی کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ طالب علم جو دین کی راہ پر ہے، اس کا اخلاق، اس کی کردار، اس کی سیرت، اس کی صورت کائنات کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہونی چاہیے۔ وہ طالب علم جو علم کی راہ پر ہے، اس کے زندگی کا ہر لمحہ دوسرے لوگوں سے جدا ہونا چاہیے۔ وہ طالب علم جو علم کی راہ پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے اپنے اخلاق کو جدا رکھے۔ جب وہ اپنے اخلاق کو، کردار کو معاشرے سے جدا رکھے گا، اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک طالب علم کی وجہ سے ایک پورا خاندان دین پر گامزن ہو جائے گا۔ ایک پورا خاندان، پورا علاقہ ایک طالب علم کے عمل کی وجہ سے۔ اور پھر یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ طالب علم کی شان تو یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک قبرستان سے فقط گزر جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 40 دن تک قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ طالب علم قبرستان سے گزرے تو عذاب کو اٹھا لیا جائے، وہی طالب علم جب معاشرے میں جائے تو وہاں سے برائیاں کیوں نہیں ختم ہوں گی؟ وہاں سے وہ بدکاریاں، وہ برے کام کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ اس لیے آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے انسان کی آخرت بنتی ہے۔